بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پچھلی اور اس سے پچھلے والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو۔ پھر فرمایا تھا میری نعمتوں پر شکر ادا شکر ادا کرو، لا تکفرون، ناشکری کبھی نہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے تمہیں ہر وقت اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، تو اللہ سے مدد مانگا کرو، صبر کر کے بھی اور نماز پڑھ کر بھی۔ پھر اس کے بعد بتلایا کہ صبر تمہیں کرنی پڑے گی، بڑے سے بڑے غم بھی ہو جائیں تو اس کی مثال دی کہ اگر سب سے بڑا غم اور سب سے بڑی تکلیف اپنی جان کٹوانا ہے تو جو اللہ کے راستے میں جان کٹوائیں، ایک تو آپ نے صبر کرنا ہے، دوسرا ان کو مردہ نہیں کہنا، انہوں نے بہت بڑی قربانی دی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں موت جیسی بڑی مصیبت کے تذکرے کے بعد جو دنیا میں تم زندگی گزار رہے ہو باقی مسلمان، تو تم پر بھی ایمان کی وجہ سے آزمائشیں، ایمان کی وجہ سے امتحانات ہم لیتے رہیں گے۔ مسلمانوں کا امتحان ہوتا رہے گا۔ جب اللہ سب کچھ دیتے ہیں تو پھر امتحانات بھی لیتے ہیں۔ زندگی دی، صحت دی، تو پھر اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتے ہیں۔ آپ کو اسکول میں مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو پڑھانے والے کہتے ہیں جو ہم نے پڑھایا ہے اب اس کا امتحان بھی دو۔ تو اللہ نے زندگی دی، دنیا دی، سب کچھ دیا تو وہ بھی امتحان لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے، چھوٹے چھوٹے غموں سے، چھوٹے چھوٹے دکھوں سے تمہارا امتحان لیتے رہیں گے۔ دیکھیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، واو زبر وا منے اور لام زبر لا، البتہ۔ البتہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکی بات۔ البتہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکی بات، ضرور۔ نبلو وننا، نبلو میں پہلے نون کا معنی ہم اور آخری نون کا معنی ضرور با ضرور۔ درمیان میں بے، لام اور واو ہے تو یہ بلا کا لفظ ہوتا ہے، بلا۔ تو بلا کا معنی آزمائش ہوتا ہے۔ ہم اردو میں تو بلا سے مراد لیتے ہیں نا مصیبت، تو مصیبت نہیں، بلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آزمائش۔ تو وہ آزمائش کبھی اچھی ہوتی ہے کبھی بری ہوتی ہے، تو بلا کا معنی آزمانا۔ تو نبلو وننا، نون مانے ہم، آخری نون کا معنی ضرور بضرور آزمائیں گے، کم مانے تم مسلمانوں کو، بشیئن بازر بھی مانے ساتھ، شیئن مانے کچھ، شیئن مانے تھوڑی، شیئن مانے کچھ، من الخوفی، من مانے سے، الخوفی خوف دے کر، ڈر دے کر، گھبراہٹ دے کر، کبھی کبھی تم گھبرا جایا کرو گے زندگی میں۔ والجوعی، واو زبر وا مانے اور الجوعی مانے بھوک، کبھی ہم تمہیں بھوک دیں گے، کبھی کھانے کو نہیں ملے گا، کبھی کھانے سے روک دیں گے، نہیں ملے گا تو جب جیسے کوئی چیزیں نہیں ملتی، اور کبھی جو ہے روک دینا جیسے روزے وغیرہ میں روک دیا جاتا ہے۔ تو بھوک سے بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے، آزمائش لیں گے۔ وَنَقْصٍ، واو زبر وا منے اور، نقص، نون قاف اور صاد جو ہے یہ نقصان والا ہے، تو نقصان دے کر، من المالی، من منے سے، من الاموالی، من منے سے اموال، یہ مال کی جمع ہے، تو مالوں میں سے تمہارا مال کبھی ہم ڈاؤن کر دیں گے، کم کر دیں گے، گم کر دیں گے، چوری ہو جائے گا، مختلف قسم کی ترتیبوں میں تمہارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، تمہاری جاب چلی جائے گی،
مختلف طریقوں سے تمہارا مال جو ہے ہم تمہارا گھر کبھی جو ہے اس کو جو ہے گرا دیں گے. مختلف قسم کی ترتیبیں جیسے ہوتی رہتی ہیں، جیسے اب امریکہ میں آگ لگی تھی، یا جیسے فلسطین میں کافروں نے حملے کر کے انسانوں کو جو ہے مسلمانوں کو جو ہے پریشان کیا، تو مال ان کے ختم ہو گئے. والانفس، اور جانوں سے اس میں یہ ہے کہ تمہارے اپنے عزیز اقارب جو ہے ان کو موت دے دیں گے. جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں وہ تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، اگلے جہان میں چلے جائیں گے. والثمرات، اور پھلوں سے. یہ سب کا جو ہے تعلق نقص کے ساتھ ہے. نقصان دیں گے مال سے، نقصان دیں گے جانوں سے، اور نقصان دے کر ثمرات پھلوں سے مراد غلہ ہے. تو غلہ یہ ہوتا ہے کہ دیہات کے لوگ جانتے ہیں کبھی فصل اچھے ہو جاتے ہیں، کبھی کم ہو جاتے ہیں. کبھی درختوں پہ پھل کسی سال بہت زیادہ لگتے ہیں، کسی سال لگتے ہی نہیں ہیں. تو اس طرح پھل کبھی زیادہ دیں گے، کبھی کم کر دیں گے، نقص آ جائے گا، نقصان ہوگا، کم ہو جائیں گے، پھر کھانے کو کم ملیں گے. مہنگے ہوں گے تو امیر لے سکیں گے، غریب نہیں لے سکیں گے. تو بہرحال پھلوں میں نقصان دے کر. وبشر الصابرین، تم سب سے جب آزمائش ہوگی تو پھر یہاں پہ بریکٹ میں یہی ہے کہ تم صبر سے کام لینا. ایسے موقع پر چیخو پکار نہیں کرنی، ایسے موقع پر الٹے الفاظ نہیں کہنے. جیسا کہ نعوذ باللہ آج کل لوگ کہتے ہیں کیا اللہ کو ہم ملے ہیں اس تکلیف کے لیے؟ کیا ہم اللہ کو نظر نہیں آتے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ اس قسم کے اوٹ پٹانگ سوال. کوئی چیختے ہیں، کوئی گلے پھاڑتے ہیں، کوئی پیٹتے ہیں، کوئی منہ پہ ہاتھ مارتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں تو یہ بے صبری کی ہیں. تو مسلمانوں کو بتایا کہ تم نے اس طرح بے صبری نہیں کرنی. اللہ کا مال ہے، جب دیتا ہے دے دیتا ہے، جب دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے، جب لینا چاہتا ہے لے لیتا ہے. وبشر الصابرین، واو زبر مانے، اور بشر مانے تو خوشخبری دے. بشر تو بشارت دے، تو بشرا دے، تو خوشخبری دے. الصابرین، صبر کرنے والوں. تو سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیں الصابرین، صبر کرنے والوں کو. صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. اور صبر کرنے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں آگے ان کی تعریف بتا دی. الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، صبر والے لوگ، کامیاب لوگ، اللہ کو راضی کرنے والے لوگ، جن پہ اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ الذین، وہ لوگ جو کہ اذا من جب، جس وقت، اصابت یہ صاد اور بے جو ہے یہ پہنچنے سے ہے، پہنچے. ہم منے ان کو، مصیبت ان منے مصیبت. جب پہنچے ان کو پہنچنے والی چیز یعنی مصیبت، پریشانی، غم، دکھ، وہ پچھلی ساری چیزوں میں سے کسی چیز کا بھی ہو. کبھی مال چلا گیا، کبھی جاب چلی گئی، کبھی مال میں نقصان آ گیا، کبھی مال کم ہو گیا، کبھی کوئی اپنا رشتہ دار فوت ہو گیا، کبھی جو ہے پھل نہیں ہوئے. تو کوئی بھی صورت ہے، یا کبھی کوئی خوف کسی کا ڈال دیا. جیسے اب آپ بچے ہیں تو آپ کو بچوں والی بات سمجھائیں کہ آپ نے ہوم ورک نہیں کیا تو آپ سکول جا رہے ہیں. تو جب سکول ہوم ورک نہ کیا ہوا بچہ جا رہا ہوتا ہے، وہ سارا دن جب تک وہ جس کا ہوم ورک نہیں کیا اس پیریڈ تک وہ ایسے کانپتا رہتا ہے، پتہ نہیں آج کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں آج کیسے پٹائی ہوگی، آج میں نے ہوم ورک نہیں کیا تو کیسے مار لگے گی. تو وہ بچے کا خوف بتا رہا ہوں. اسی طرح بڑوں کو خوف ہوتے ہیں، ہمارا گھر نہ بنا تو کیا ہوگا، ہم نے بچوں کے لیے نہ کمایا تو کیا ہوگا، بچوں کے لیے شام کو کھانا نہ بنا تو کیا ہوگا، یا دوسروں نے آ کے ہم سے چھین لیا تو کیا ہوگا، ہمارے ملک پر کسی نے حملہ کر دیا تو کیا ہوگا. تو اس قسم کا خوف، مصیبت، فلاں لوگوں نے ہماری باتیں کر دی تو کیا ہوگا. دل دماغ کو بے چین کر دینا، خوف والا. بات سمجھ آ گئی. تو ان ساری چیزوں سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے. تو جب پہنچتی ہے ایسی کوئی مصیبت، ایسی کوئی پریشانی، تو صبر کرنے والے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ قالو، وہ کہتے ہیں. قالو، انہوں نے کہا، یا وہ کہیں، یا وہ کہتے ہیں. قالو میں قال کا معنی کہنا، قول سے ہے، آخری واو کا معنی وہ سب کہتے ہیں. انا للہ، انا یہ اصل میں ان اور نون الف نا ہے. تو نون الف نا کا معنی ہم،
اور انا جو پہلا ہے وہ بے شک، انا اور نون الف نا، تو انا مانے بے شک اور نون الف نا کا مانا ہم، بے شک ہم، وہ کیا کہتے ہیں؟ بے شک ہم میں ان کا اپنا جان، ان کا اپنا جسم، ان کی اپنی ذات، وہ خود، پھر ان کے ماں باپ، پھر ان کے بہن بھائی، پھر اس کے بچے، اس کے بیٹا بیٹی، اس کے نواسا نواسی، اس کے دادا دادی، پھر اس کا مال، پھر اس کا پھل، پھر اس کی باقی چیزیں جو ساری پڑی ہیں آزمائش والی، ساری کی ساری چیزیں، یعنی کائنات میں سب کچھ جو ہے کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو جو چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ سب بھی کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ ہم اللہ کے، ہمارے ماں باپ اللہ کے، ہمارے بہن بھائی اللہ کے، ہماری اولاد اللہ کی، ہمارے باقی رشتہ دار اللہ کے، ہمارا گھر اللہ کا، گھر میں ساری چیزیں موجود اللہ کی، ہماری کار اللہ کی، تو ہمارے فروٹ گھر میں پڑے ہیں وہ اللہ کے، ہمارے گھر میں چاکلیٹ ٹافی پڑی ہے وہ اللہ کی، ہمارا سکول اللہ کا، ہمارا مدرسہ اللہ کا، ہمارا پڑھنا اللہ کا، ہماری آنکھیں اللہ کی، ہمارا بولنا اللہ کا، ٹوٹل چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا، کسی چیز میں بھی اب کسی قسم کی جب پریشانی آ جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا مانے بے شک، نون الف نا مانے ہم، للہ، لام زیر لی مانے کے لیے، اللہ ہی، اللہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا واو زبر وا مانے، اور انا مانے بے شک، نون الف نا مانے ہم، الیہ اس کی طرف، الا مانے طرف، ہی مانے اس اللہ کی طرف، راجعون آخری واو نون کا مانا سب، رے جیم عین یہ رجوع سے ہوتا ہے، رجوع کرنا، تو آپ اس سے رجوع کر لیں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی طرف پلٹ جائیں، تو راجعون اسی الیہ اس اللہ کی طرف، راجعون پلٹنے والے ہیں، لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ جو ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ ختم ہو گیا، اللہ کا تھا اللہ نے لے لیا، ہمارے پاس جو تھا اللہ کی طرف سے تھا، اب اللہ نے لے لیا تو ٹھیک ہے۔ دل میں اگر کوئی دکھ ہے تو ٹھیک ہے، غم آتا ہے، آنسو آتے ہیں، لیکن چیخو پکار، نوحہ کرنا، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کھانے کو نہیں ملا، جیسے مثال کے طور پہ بعض لوگ کار پہ جا رہے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اب کار اللہ نے دی تھی، ایکسیڈنٹ ہوا، خراب ہو گئی، تو بھی اللہ کی تھی، اللہ نے لے لی، خراب کر دی اللہ نے، ہمارا اس میں کوئی نہیں ہے، اللہ نے لکھا ہے۔ ہاں جو ہماری طرف سے ہے کہ ہم نے بے احتیاطی سے چلائی ہے اس میں خیال کرتے، لیکن بے احتیاطی کے بغیر احتیاط سے بھی چلائیں تب بھی اگر ایکسیڈنٹ ہونا ہے تو ہو جاتا ہے۔ میرے ابو کا اپنا ہوا، میرے ابو موٹر سائیکل چلاتے ہیں سائیڈ پہ، تو وہ سائیڈ پہ آرام آرام سے موٹر سائیکل بائک چلا کے جا رہے تھے، ساتھ میرا بھتیجا بھی بیٹھا تھا، پیچھے سے کوئی وین آئی، اس نے آ کے لگا دیا اس کو، تو اب وہ تو آرام سے جا رہے ہیں، وہ بھگا کے تو نہیں جا رہے تھے، وہ تو بالکل آرام سے سائیڈ پہ جا رہے تھے، پیچھے سے ہے ایس آئی تو وین آئی، اس نے آگے ٹکر مار دی۔ جب ایکسیڈنٹ ہونا ہوتا ہے تو پھر اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ٹرک ٹرالا آتا ہے، کھڑے ہوئے پہ اوپر چڑھ جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان سے آزمائش لینی ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم سب، ہماری ساری چیزیں، ہمارا سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اللہ نے آزمائش میں ہمیں ڈال دیا ہے، دل میں خوف پیدا کر کے، دل میں خوف پیدا کر کے، دل میں پریشانی ڈال کے، دماغ میں خوف پیدا کر کے امتحان لے رہا ہے تو ٹھیک ہے، دعا کرتے رہیں اور اس میں صبر کرتے رہیں۔ دوسری آزمائش بھوک کا ذریعہ ہے، تو بھوک کی صورت میں امتحان لے رہا ہے تو بھی صبر کریں، اور چیخو پکار ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا، یہ نہ کریں۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی۔ اور اسی طرح آزمائش مال میں آ گئی ہے تو بھی صبر کریں، نفسوں میں آ گئی ہے، جانوں میں، کوئی عزیز اقارب دنیا سے چلا جاتا ہے
تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی گیا تو ایک دن ہم نے بھی جانا ہے، اور اس بات کو سوچ کر کے ہم سب کو اسی کی طرف جانا ہے، تو جانا تو ضرور ہے۔ اب وہ ان کا وقت آ گیا جانے کا تو اس پہ صبر کرے، اللہ تیری رضا پہ میں راضی ہوں۔ اور من الثمرات، ثمرات پھل وغیرہ، تو پھل وغیرہ میں یہ غلہ، پھل، ساری چیزیں آتی ہیں۔ بعض مفسرین نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ پھلوں سے مراد اولاد لی ہے، کہ کسی کی اولاد کم کر دیں گے، بیٹا دیا بیٹی دی، کچھ عرصے کے بعد اسے فوت کر دیا، اس کو وفات مل گئی، وہ مر گیا، تو اس طرح اولاد لے کر ہم امتحان لیں گے۔ تو دی بھی اللہ نے تھی، اب اللہ نے لے لی ہے تو صبر کرو۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو ثمرات سے مراد پھل اور ثمرات سے مراد اولاد بھی ہے۔ تو صابروں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ ان کو خوشخبری سنائیں، تم صبر کرو گے تو خوشخبری سن لو، کامیاب ہو جاؤ گے اور اللہ تم سے راضی ہوگا۔ پھر ایسی دنیا میں آگے جانا ہے، ایسے جہان میں آگے جانا ہے جہاں کبھی موت نہیں ہوگی، سکون ہی سکون ہوگا یا عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اگر یہاں تم خوش رہو گے، صبر کرو گے، اللہ کی رضا پہ راضی رہو گے، مصیبت کے وقت رونا پیٹنا، نوحہ کرنا، بالوں کو کھینچنا، اپنے آپ کو تھپڑے مارنا، یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ ان سے دور رہو گے تو پھر جو ہے آخر میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ اپنی رضامندی کا تمہیں سرٹیفکیٹ دے دے گا، پرچہ دے دے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان کی یہی شان ہونی چاہیے، ہر مصیبت کے وقت کیا کہے؟ ہم سب، ہمارا سب کچھ للہ ہی، کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اگر ہم سے ابھی چلا گیا ہے تو جانا تو تھا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم بھی ایک دن اللہ کی طرف چلے جائیں گے، تو اس لیے جانا تو سب کو ہے۔ مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، گاڑی چلی گئی، مکان چلا گیا، تو اس نے جانا تھا، ایک دن دنیا ساری ختم ہوگی۔ تو ایک دن ختم ہونے سے آج ختم ہو گئی ہے تو کیا ہوا؟ تھوڑا صبر کریں اور کوشش کریں اور دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے جو ہے کسی کا محتاج نہ کر، مجھے کسی کا محتاج نہ کر، صبر کرے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسے لوگ جو یہ کہیں گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ کی طرف جانا ہے، اور یہ بات سوچ کے ہر پریشانی ہر مصیبت میں صبر کریں گے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، اولئک مانے وہ سب لوگ، علی مانے پر، ہم مانے ان پر، یہ وہ سب لوگ ایسے ہیں، علیہم کے ان پر، صلوات شاباش ہیں، صلوات کا معنی رحمت ہے، رحمت ہے، عنایتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، شاباش ہیں، من ربہم، من منے سے، رب منے پروردگار، ہم منے ان کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ ان کو شاباش دیتا ہے، شاباش، زندہ باد، ایسے ہونے چاہیے، ایسی جو ہے ایسے بندے ہونے چاہیے، میرے بندے ایسے ہوں تو اللہ کی طرف سے ان پر خاص رحمت آتی ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو اللہ ایمان بھی دیتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت بھی دیتا ہے، پھر ایمان کی مضبوطی بھی دیتا ہے، پھر ایمان پہ قائم رہنے کی توفیق بھی دیتا ہے، وَرَحْمَةٌ، اور مہربانیاں ہیں۔ صلوات کا معنی بھی عنایتیں مہربانی ہیں، رحمت کا معنی بھی عنایتیں اور مہربانی ہیں، لیکن صلوات سے مراد خاص رحمت ہے۔ خاص رحمت میں سب سے پہلے ایمان آتا ہے، نبیوں کے ذریعے سے ہمیں ایمان دیا ہے، اور عام رحمت سے مراد عام مہربانی ہے، گھر دیا، مکان دیا، ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، کھانے پینے کو دیا، آنکھیں ہاتھ پاؤں سب کچھ ٹھیک دیے، یہ عام رحمہ ہیں، تو ان پر مہربانی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، واو زبر وا منے اور اولئک منے وہ سب، مہتدون المہتدون، ہدایت پانے والے ہیں، وہ سب ہدایت پانے والے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، یعنی ایسے لوگوں کو پھر صراط مستقیم نصیب ہو جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ اس طرح راضی رہتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں سارا مال ہم اور ہمارا سب کچھ اور پوری دنیا
پوری دنیا کا مال سب کا سب کس کا مال ہے؟ اللہ کا. ہاں گھر کے اوپر ہم مثال کے طور پہ لکھ دیتے نا ھذا من فضل ربی، وہ ایک دو جگہ میں نے دیکھا وہاں پہ لکھا ہوا تھا اللہ دا مال، اللہ کا مال. تو ہمارا ذہن بھی، دل بھی، دماغ بھی یہی کہے. ہماری گھڑی ہے، ہماری پینسل ہے، ہماری کاپی ہے، ہمارا ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز ہے، بڑی بڑی چیز ہے، پسند آنے والی چیز ہے، پسند نہ، ساری کی ساری کس کا مال ہے؟ اللہ کا. جب چاہے اللہ دے دیتے ہیں، جب چاہے اللہ نہیں دیتے. اب دیکھیں نا بادشاہوں کے بچے بھی ہیں تو ان کے بھی تو دو آنکھیں ہیں، ایک کان ہے، دو کان ہیں، ایک ناک ہے، ایک دماغ ہے، دو ہاتھ ہیں، دو ٹانگیں ہیں. ان کی کوئی پانچ پانچ تو نہیں ہوتی، لیکن وہ عیش کتنا کر رہے ہوتے ہیں. پھر دوسرے لوگوں کو دیکھیں جو درمیانی حالت کے ہیں تو ان کے بچوں کے بھی یہی کچھ سب کچھ ہے. ماں باپ کا بھی ایسے ہی ہے سب کچھ، دو ہاتھ دو پاؤں. اور جو غریب ہوتے ہیں بالکل، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ان سب کے پاس بھی تو سب کچھ یہی ہے. ان کی دو آنکھیں، یہ تو نہیں ہے کہ ان کی ایک آنکھ ہوتی ہے یا ان کا ایک کان ہوتا ہے. تو بات سمجھ آ گئی. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا مال ہے. کوئی چیز اگر کبھی پریشانی مصیبت آتی ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ صرف فوتگی کے وقت نہیں، کوئی بھی تھوڑی سی پریشانی ہو تو اس میں کیا کہہ دینا چاہیے؟ سب اللہ کا مال ہے اور ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے. اگر یہ اب سے چلی گئی تو کیا ہوا؟ اب سے چلی گئی تو میں راضی ہوں. اللہ ایسے ہی مجھے رکھنا چاہتے ہیں تو میں اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہوں. جب یہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ہدایت نصیب کریں گے. جس کو ہدایت مل گئی اس کو اللہ کی رضا کا پروانہ مل جائے گا، اللہ کی رضا کا، محبت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا. اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں، سرٹیفکیٹ جو ہے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. تو اللہ سے دعا کیا کریں، اے اللہ قیامت کے دن ہمارا، ہمارے ماں باپ کا، ہمارے رشتہ داروں کا، ہمارے استادوں کا جو حساب کتاب ہے آسان لینا، اور ہم سب کو نامہ اعمال رزلٹ کارڈ دائیں ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں دینا. تو یہ دعا کیا کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.